حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر عمل سے زیادہ تقوی کا اہتمام رکھو۔ اے ابو ذر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو گناہوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مثال بنا کر رکھتے ہیں۔ اے ابو ذر، مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک چٹان کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ چٹان اس پر گرنے لگی ہے، اور کافر شخص اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک مکھی اس کے ناک پر سے گزر گئی۔ اے ابو ذر، معاملے کے چھوٹا ہونے کو مت دیکھو، لیکن اس ذات کی عظمت پر نظر رکھو جس کی تم نافرمانی کی ہے۔ اے ابو ذر، کوئی شخص اس وقت تک متقی لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا جب تک شریک کے اپنے شریک کے محاسبے سے زیادہ سخت اپنا محاسبہ نہ کرے، یعنی اپنے دوسرے ساتھی سے زیادہ خود اپنا محاسبہ نہ کرے، اس وقت تک آدمی متقی نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہو کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا ہے، پینا کہاں سے آیا ہے، اس کا لباس کہاں سے آیا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، یا ابا ذر ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا جعل الذنوب بین عینیہ یمثلہ، یا ابو ذر ان المؤمن یری ذنبہ کانہ تحت صخرۃ یخاف ان تقع علیہ والکافر یری ذنبہ کانہ ذباب یمر علی انفہ۔ یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الخطب ولكن انظر الى عظم من عصیت، اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ روایت ظاہر سی بات ہے متن کے لحاظ سے بہت صحیح درجے کا متن ہے اور بہت نصیحت کی باتیں ہیں۔ گناہ ہو رہا ہے یہ مت دیکھو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو یہ دیکھو۔ مومن کو واقعتاً گناہ بہت بھاری لگتا ہے، اور گنہگار اور فاسق اور فاجر کو گناہ کوئی بڑی چیز نہیں لگتی ہے۔ ساری باتیں اس میں صحیح ہیں، اپنا محاسبہ ہونا چاہیے دوسروں کے محاسبے سے پہلے، لیکن یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ شدید درجے کا ضعف اس روایت میں پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ثابت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے بغیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرنا جائز ہے، بلکہ بیان کرنا چاہیے۔ اس روایت کو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کیوں نہیں کرنا چاہیے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے، حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں، وَكَانَ يَرْوِي غَرَائِبَ الْحَدِيثِ، کہ اس روایت میں جو راوی ہیں ابو المفضل محمد بن عبداللہ بن محمد بن شیبانی ایک راوی ہیں، یہ روایتیں نقل کرتے ہیں کون سے؟ غریب احادیث، یعنی جس میں راوی زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہوتے ہیں، وسوالات الشیوخ، اور شیوخ کے سوالات روایت کرتا ہے۔ فَكَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِانْتِخَابِ الدَّارِقُطْنِی، لوگوں نے دارقطنی کے انتخاب کی بنیاد پر اس سے احادیث کو لکھا، پھر ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوا، ثم بان کذبہ، پھر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوا، فمزقوا حدیثہ، تو لوگوں نے اس کی احادیث کو پھاڑ دیا، وابطلوا روایاتہ، اور اس کی روایات کو باطل قرار دیا، وکان بعد یدع الاحادیث للرافضہ، اور اس کے بعد یہ رافضیوں کے لیے احادیث گھڑ کر یملی فیہ مسجد الشرقیہ، گھڑ کر شرقیہ مسجد میں لکھواتا تھا۔ یعنی جب اس کا جھوٹ ثابت ہوا تو یہ اہل سنت والجماعت کی سے نکل کر رافضیوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، اس روایت کے نقل کرنے والا ایک راوی، اور رافضیوں کو جھوٹی روایتیں لکھ کر دیا کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں لکھتے ہیں، کان یحفظ واسع الثناء علیہ وکان دجالا کذابا ما رأیت له اصلا قط واتهمه الدارقطنی بالترکیب۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ دجال اور جھوٹا تھا، میں نے کبھی بھی اس کی اصل نہیں دیکھی، اور دارقطنی نے ترکیب کی وجہ سے اس کو متہم قرار دیا ہے، یعنی ادھر ادھر کی حدیثیں جوڑ کر، باتیں جوڑ کر ایک حدیث بنا دینا۔ حافظ حمزہ بن محمد بن طاہر دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کان یدع الحدیث وقد کتبت عنہ وکان له صمت ووقار، یہ حدیث گھڑتا تھا، میں نے اس سے احادیث کو لکھا ہے، یہ سنجیدہ اور وقار رکھنے والا تھا، لیکن حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ حاصل یہ ہوا کہ دارقطنی نے ایک موقع سے لکھا ہے کہ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی موضوع یعنی اس کے ضعیف درجے کے راوی ہونے کی وجہ یہ ہے، اور منکر درجے کا راوی ہونے کی وجہ یہ ہے، یا جھوٹا راوی ہونے کی وجہ کہ رافضوں کے واسطے بیٹھ کر انہیں صحابہ کے عیوب پر مشتمل حدیثیں لکھوایا کرتا تھا، صحابہ کی کمزوریاں اور صحابہ کی نقائص
پر مستقل حدیثیں لکھتا تھا۔ وکانہ ضعیفاً جداً فاسد المذہب، یہ ضعیف جدہ ہے اور فاسد المذہب ہے۔ محمد بن حسن بن شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ المغنی میں فرماتے ہیں، عن ابیہ اتی بحدیث منکر لا یعرف، اپنے والد سے روایت کرتا ہے، یہ منکر حدیث لاتا ہے اور یہ معروف نہیں ہے نہ۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں جو راوی ہے وہ راوی معتبر نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب نہ کی جائے۔ البتہ مضمون صحیح ہے، مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ کسی ایسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے جس سے اس کے اوپر گر جانے کا خوف ہو۔ فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کوئی مکھی اس کے ناک پر سے گزر گئی ہو۔ وہ صحیح بات ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ملتی ہے بات، اور امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ صحیح الاسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، اس لیے اس روایت کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرنا تو درست ہے، لیکن اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ قول امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، اور ایسے ہی علامہ زبی رحمۃ اللہ علیہ نے الدعاء میں نقل کیا ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ میں نقل کیا ہے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے۔ علامہ کوفی نے امام حناد بن سری کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حاصل یہ کہ روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، اس لیے آپ کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔